واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 81 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اسرس ایرانی شہری کی رہنمائی میں کچھ دور سے نہر میں اترا اور ایرانی اسے شہر کے اندر لے گیا جہاں سے ابھرنا تھا۔ وہاں سے دونوں باہر آئے۔ ایرانی اس مجاہد کو اپنے گھر لے گیا، کپڑے خشک کرائے اور پھر اس کا حلیہ غلاموں جیسا بنایا، اس کے سر پر کمبل ڈالا اور کہا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے شہر میں گھومے پھرے۔ ناظرین، تاریخ میں آیا ہے کہ یہ ایرانی عقل و ہوش والا آدمی لگتا تھا۔ اس نے اسرس سے کہا کہ صرف 200 آدمی یہ شہر لے سکتے ہیں۔ اسرس کا اندازہ بھی یہی تھا۔ رات کے وقت اسرس جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے باہر چلا گیا اور اپنے سپہ سالار ابو موسیٰ کو بتایا کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ صرف 200 بہت ہی دلیر اور پرتیلے مجاہدین دیے جائے تو وہ اتنے بڑے شہر کو فتح کر سکتا ہے۔ سپہ سالار ابو موسیٰ نے 200 مجاہدین منتخب کیے اور انہیں اس کے حوالے کر دیا۔ اسرس نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ شہر میں کس طرح داخل ہونا ہے اور اندر جا کر کیا کرنا ہے۔ اگلی رات مجاہدین کا یہ جیش اسرس کی قیادت میں چل پڑا اور اسرس انہیں اسی راستے سے اندر لے گیا جس راستے سے وہ خود گیا تھا۔ ان 200 مجاہدین نے دروازے کے اندر جتنے پہرے دار موجود تھے قتل کر ڈالے اور پھر اوپر برجوں میں چلے گئے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ شہر کے اندر پہرے دار مارے جا رہے ہیں۔ برجوں کے اندر ہی مجاہدین نے بکھر کر بہت سے ایرانی فوجیوں کو مار ڈالا۔ پھر ان مجاہدین نے جو پہرے داروں کو مارنے کے بعد دروازوں پر موجود رہے تھے دروازے کھول دیے۔ برج پر ایک مجاہد جا چڑھا اور بڑی بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ابو موسیٰ اسی اشارے کے منتظر تھے۔ انہوں نے شہر پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ لشکر سیلاب کی طرح دروازوں پر ٹوٹ پڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ ایرانی تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان پر یہ آفت نازل ہو سکتی ہے۔ وہ سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ان کا قتل عام شروع ہو گیا۔ معزز ناظرین، یورپی مورخ بٹلر لکھتا ہے کہ ہرمزان اور اس کے سرداروں نے فوجیوں اور دیگر لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ مسلمان جس شہر کو فتح کرتے ہیں وہاں کی لڑکیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کر کے اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ بٹلر لکھتا ہے کہ ایرانیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہیں تو کئی ایک لوگوں نے اپنی جوان بیٹیوں کو قتل کر کے نہر میں پھینکنا شروع کر دیا۔ مجاہدین کو جلدی پتہ چل گیا۔ انہوں نے لڑکیوں کا یہ قتل عام فوراً رکوا دیا۔ اس وقت ہرمزان اپنے محل میں تھا۔ وہ وہاں سے بھاگا اور ایک برج میں جا پہنچا۔ ناظرین، بٹلر نے لکھا ہے کہ ہرمزان نے اپنے ماتحت جرنیلوں اور مشیروں سے کہا، معلوم ہوتا ہے عربوں کو کسی نے نہر والا خفیہ راستہ بتا دیا ہے اور یہ ہمارا کوئی اپنا ہی آدمی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عربوں کا ستارہ عروج پر ہے اور ہمارا ستارہ ڈوب چکا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کے دامن میں ڈالنے والے مورخوں نے لکھا ہے کہ شہریوں میں تو قیامت بپا ہوگی۔ انہیں یہ تو معلوم ہی نہ تھا کہ دروازے کس طرح کھلے ہیں۔ شہریوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہرمزان لوگوں کو یہ یقین دلاتا رہا ہے کہ یہ شہر اور اس کا قلعہ ناقابل تسخیر ہے، لیکن خود ہی دروازے کھلوا دیے ہیں۔ شہریوں کا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے ہرمزان اور اپنی فوج کے خلاف باتیں شروع کر دی اور کہا کہ وہ ہرمزان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ کسی نے اسی رد عمل کے تحت مجاہدین اسلام کو بتا دیا کہ ہرمزان فلاں برج میں موجود ہے۔ مجاہدین وہاں اسے گرفتار کرنے کو گئے تو ہرمزان سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان اور کندھے کے ساتھ ترکش بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک تیر کمان میں ڈال رکھا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اب دن روشن ہو چکا تھا۔ ہرمزان کو للکار کر کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو مجاہدین کے حوالے کر دے۔ میری ترکش میں 100 تیر ہیں۔ تاریخ میں اس کے یہ الفاظ آئے ہیں جو اس نے مجاہدین سے کہے تھے، جب تک میرے پاس ایک تیر بھی باقی رہے گا تم مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ یہ بھی سوچ لو کہ میرا کوئی تیر کبھی خطا نہیں گیا۔ اپنے 100 آدمی مجھ سے مروا کے مجھے گرفتار کرو گے تو تمہیں کوئی خوشی تو نہیں ہوگی۔ سپہ سالار ابو موسیٰ کو اطلاع دے دی گئی، وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے بھی اسے کہا کہ وہ کمان اور ترکش پھینک دے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑتے ہوئے پکڑا گیا تو تم مجھے قتل کر دو گے۔ ہرمزان نے کہا، میرے سامنے ایک راستہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ صلح کر لوں اور اپنا آپ تمہارے حوالے کر دوں، لیکن میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ تم کچھ اور چاہنے کے حق سے محروم ہو چکے ہو۔ ابو موسیٰ نے کہا، یہ شہر اب ہمارا ہے، لیکن یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمان کا کردار کیا ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ مجھے اپنے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا دو۔ ہرمزان نے کہا، وہ میرے ساتھ جو بھی سلوک چاہیں کریں، مرنے سے پہلے میں تمہارے خلیفہ سے
मिलना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के अहकाम कुछ ऐसे थे जिनकी खिलाफ वर्जी की कोई बड़े से बड़ा सिपा सालार भी नहीं कर सकता था। इनमें से एक हुक्म यह था कि दुश्मन का कोई आदमी अमीरुल मोमिनीन से मिलने की ख्वाहिश करे तो इसकी ख्वाहिश पूरी की जाए। हिरमज़ान तो बहुत बड़ी शख्सियत था और वो कुव्वत और इक़्तिदार का सरदार था। सिपा सालार अबू मूसा ने इसे कहा कि इसकी ये ख्वाहिश फ़ौरन पूरी कर दी जाए। हिरमज़ान को गालिबन ये मालूम था कि मुसलमान अपनी ज़ुबान के पक्के होते हैं और वादा पूरा करते हैं। इसने अबू मूसा की बात सुनते ही अपने कमान और तुर्कश अबू मूसा के आगे फेंक दी। जंगी कायदे और कानून के मुताबिक अबू मूसा के हुक्म से हिरमज़ान के हाथ रस्सी से पीठ पीछे बांध दिए गए। वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, आखिर जंगी कैदी था। अबू मूसा ने अपने लश्कर के दो जिम्मेदार अफराद अनस बिन मालिक और अखनफ बिन कैस रदी अल्लाह अन्हुमा को यह फ़र्ज सौंपा कि वो हिरमज़ान को इसी तरह कैदी की हैसियत से मदीना अमीरुल मोमिनीन के पास ले जाएं। हिरमज़ान की यह ख्वाहिश भी मंजूर कर ली गई कि वो अपनी शाही पोशाक और दीगर साजो सामान भी अपने साथ ले जाना चाहता है। इस शहर से जो माल गनीमत हासिल हुआ था इसमें से बैतुल माल का हिस्सा अलग करके अनस और अखनफ के हवाले कर दिया गया कि ये भी मदीना अपने साथ लेते जाएं। इस तरह इनके साथ ऊँटों का अच्छा खासा काफिला तैयार हो गया। ऊँटों पर माल गनीमत और हिरमज़ान का साजो सामान था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 82 में देखना मत भूलिएगा।